الحمد للہ علی صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب الارض والسماوات اسمہ مکتوب فی الانجیل والتوراۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال تعالى قد أفلح من تزكى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرتك حسنتك وإذا ساءتك سيئتك فأنت مؤمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم مات ابن آدم انقطع عمله الا ثلاث ولد صالح يدعى له صدقة جاریة او علم ينتفع بها او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے، ایسی خوشبو پھولوں میں کہاں جیسی خوشبو میرے آقا کے پسینے میں ہے، نازائیں جس پہ حسن و حسن رسول ہے، نازائیں جس پہ حسن و حسن رسول ہے، یہ کہکشاں میرے آقا آپ کے قدموں کی دھول ہے، اے کاروان شوق یا سر کے بل چلو کیونکہ طیبہ کا کانٹا بھی تو پھول ہے۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل ذی وقار بزرگوں نوجوان دوستوں، مختصر وقت میں دو چار معروضات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ خالق کائنات جل مجدہ مجھے حق سچ کہہ کہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ کا میں نے حصہ تلاوت کیا ہے جس میں خالق کائنات جل مجدہ فرماتے ہیں من اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، جس انسان نے آخرت کا ارادہ کیا اور آخرت میں کام آنے والے اعمال کی سعی کوشش بھی کی، وهو مؤمن اور وہ صحیح معنوں میں سنسیئر تھا، اس معاملے میں ایماندار تھا، اولئک کان سعیہم مشکورا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی سعی اور کوشش کبھی بھی ناکام و نامراد نہیں ہوتی۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے کامیابی کے دو اصول بتائے، آخرت میں نجات ملنے کے دو اصول بتائے ہیں، اور یہ آپ سارے احباب سمجھتے ہیں کہ جو بھی انسان کہیں جانا چاہتا ہے اس منزل مقصود پر پہنچنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہو، آپ کا رخ صحیح ہو، آپ صحیح رخ میں چل رہے ہوں، اور دوسرا جو ہے کہ آپ اس کے بعد رخ سیدھا کرنے کے بعد چلنا شروع کر دیں، ایک نہ ایک دن آئے گا منزل مقصود پہ پہنچ جائیں گے۔ دنیا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں، آج کا یہ پروگرام دیکھ لیں، اس کے طے کرنے سے پہلے نظرات میں آپس میں سوچا ہوگا، ارادہ کیا ہوگا، پھر اس کے لیے سعی کوشش کی، اطلاع دی، انتظام کیا، اور الحمدللہ یہ پروگرام مکمل ہو چکا ہے۔ ایسے ہی ہر مسلمان یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، میں نے اپنے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا ہے، میں نے قیامت کے دن لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونا ہے، یہ ہر ایک کا ارادہ ہے، اور ہر انسان سمجھتا ہے کہ میں نے آخرت میں پہنچنا ہے، یہ سب کا ارادہ ہے۔ اب اس ارادے کو عملی شکل پہنانے کے لیے ہم نے وہ اعمال اور اسباب اختیار کرنے ہیں جو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے۔ دنیا میں تمام کاموں کے پیچھے کار فرما چیز جو ہوتی ہے کرنسی ہوتی ہے، پیسہ نہ ہو کوئی کام انسان نہیں کر سکتا، تو دنیا میں کام بنانے کا ذریعہ پیسہ ہے اور آخرت کے کام بنانے کا ذریعہ نیک اعمال کی کرنسی ہے۔ جس انسان کے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ ہوگا اس کی قبر جنت کا باغ بنے گا، اس کے لیے میدان محشر میں پورا وقت 2 رکعت نماز فجر کی سنتوں کے برابر ہو جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس کے اعمال اچھے ہوں گے، اور جس کے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے اس کے لیے سارے حالات آخر کے خراب ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے
اس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب وہ انسان ہوا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا۔ ویسے اس کا معنی عرف عام میں تزکیہ ہوتا ہے، ہمارے پیر مرشد فرمایا کرتے تھے اس کا معنی یہ سمجھ بنتا ہے کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا، صاف ستھرا ہو گیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اللہ والوں کی اصطلاح میں دو جملے استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے تزکیہ قلب، ایک تصفیہ قلب ہوتا ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے، دو جملے استعمال ہوتے ہیں، تصفیہ اور تزکیہ۔ یہاں اس آیہ مبارکہ میں تزکیہ کا ذکر ہے، تصفیہ صفائی سے ہے، تزکیہ پاکیزگی سے ہے۔ اس کو عام مثال میں یوں سمجھاتا ہوں، جس طرح ایک ہمارا ڈور ہے، دروازہ ہے، اس پہ شیشہ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر مٹی کی دھول آ گئی ہے، آپ ایک کپڑا لیتے ہیں اس کو جھاڑتے ہیں، کہ جھاڑنے سے وہ شیشہ صاف ہو جاتا ہے، یہ تصفیہ ہوا ہے، یہ صفائی ہو گئی۔ ایک اسی انداز میں ایک کپڑا ہے، اس کپڑے کے اندر ناپاکی چلی گئی ہے، کوئی ناپاک چیز اس پہ گر گئی ہے، کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہے، اب وہ چیز اس کپڑے کے اندر چلی گئی ہے، اب اس کا آپ تصفیہ نہیں کر سکتے، ایک دوسرا کپڑا لا کے اس کو جھاڑیں اور یہ صاف ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو کپڑا اٹھانا پڑے گا، زحمت کر کے آپ کو پانی کے پاس جانا پڑے گا، پانی میں اس کو بھگوئیں گے، اس کے بعد صابن لگانا پڑے گا، صابن لگا کے اس کو نچوڑیں گے، نچوڑنے کے بعد اس کو پانی میں ڈبکیاں لے کے جب جھاڑیں گے تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ انسان کا دل اور نفس دو چیزیں ہیں، پوری کائنات میں انسان کو چلانے والا وہ قلب ہے جو انسان کے پورے جسم کا سربراہ ہے، اس کا تصفیہ ہوگا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اسی انداز میں یہ گناہ کر کر کے اس کے دل میں تہ جم جاتی ہے، جس طرح مٹی اڑنے سے شیشے پر یا دیوار پر تہ جم جاتی ہے، اسے کپڑے سے جھاڑا جاتا ہے اور اسے اللہ جل جلالہ کے ذکر سے صاف کیا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، وہ دل پر جمی ہوئی تہیں اترتی ہیں، اترتے 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 دل صاف ہو جاتا ہے۔ آپ صاحب ذوق بیٹھے ہیں، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ کے مرید ہیں، آپ ایک لکھتے ہیں انسان کو اللہ جل جلالہ نے لطائف خمسہ دیے ہیں، نقشبند سلسلے والے لوگ سمجھتے ہیں ہر انسان کے سینے میں 5 وہ جگہ ہیں جہاں ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا وہ شق صدر ہوا ہے، یہ 5 لطائف ہیں، قلب، روح، سر، خفی، اخفا اور نفسی، یہ یہاں ماتھے پر سلطان و اسکاریوں پر ہوتا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان گناہوں کی زندگی جب گزارتا ہے تو اس کے آگے تہ آ جاتی ہیں، پردے آ جاتے ہیں، 70,000 روحانی پردے آ کے انسان کو غفلت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ اب جب یہ کسی اللہ والے کی صحبت میں جاتا ہے، اللہ والوں کی نگاہ اس پہ پڑتی ہے، اس لیے کہا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، وہ تہیں اترتی ہیں اور پھر اسے اللہ جل جلالہ کا نقش نظر آتا ہے۔ اب دیکھیں چھوٹا معصوم بچہ ہوتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے، اللہ کی لوری دیتے ہیں، بچہ خاموش ہو جاتا ہے، لیکن بڑا بندہ رو رہا ہو جتنا مرضی اللہ کہیں اس پہ اثر نہیں ہوتا، کہ اس کے ان لطائف کے آگے تہ بن چکی ہوتی ہیں، ان تہوں کو اتارنے کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے زنگ ہوتا ہے اور اس کے زنگ کو اتارا جاتا ہے، دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا استقالۃ القلوب ذکر اللہ، آپ نے دلوں کا زنگ اتارنا ہے تو اللہ جل جلالہ کا ذکر کیا کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو یہ تصفیہ قلب ہوگا اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، درود پاک کے نذرانوں سے، ایسی اچھی اور بہترین پیاری محافل میں بیٹھنے سے تصفیہ قلب ہو جائے گا۔ لیکن اس سے زیادہ اہم چیز تزکیہ نفس ہے۔ انسان کے اندر نفسانی خواہشات ہیں، انسان کے اندر گناہوں کو اٹھنے والے جذبے ہیں۔ انسان کو اللہ جل جلالہ نے جو نفس دیا ہے، قرآن نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک نفس امارہ ہوتا ہے، ایک نفس لوامہ ہوتا ہے اور ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ نفس امارہ کا ذکر 13ویں پارے میں سورہ اقتداء میں پارے میں آتے ہیں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ انسان کے دل میں اگر تزکیہ نفس نہ ہوا ہو، گناہ کا ایک غبار اٹھتا ہے اور انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ یہ نفس امارہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کے آگے مغلوب ہو جاتا ہے۔ پھر اگر کسی اللہ والے کی صحبت مل جاتی ہے، کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے،
پھر اگلے سٹیپ پہ جا کر اسے نفس لوامہ ملتا ہے. اس کا ذکر 29ویں پارے میں سورہ قیامہ میں اللہ نے کیا ہے. انسان کے اندر گناہ کا جذبہ اٹھتا ہے، گناہ کا غبار اٹھتا ہے، گناہ کرنے کو دل بھی کرتا ہے، لیکن اندر سے ایک چھٹی حس اٹھتی ہے اور اس کے دماغ پہ دستک دیتی کہ نہ یہ اچھی بات نہیں ہے. اندر سے ملامت اٹھتی ہے. یہ نفس لوامہ ہوا کرتا ہے اور یہ پہلے نفس سے بہت بہتر نفس ہوتا ہے. پھر جب انسان نفس لوامہ میں استقامت اختیار کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے نفس لوامہ آگے بڑھا کے اسے نفس مطمئنہ تک لے جاتا ہے. اور پھر وہ کیفیت بنتی ہے جب اس کی نفس مطمئنہ والے کی روح نکالی جاتی ہے. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا اور پھر تو اس کے بندوں میں شامل ہو کر سیدھے جنت میں چلا جا. تو یہ نفس مطمئنہ تک ہم سب نے جانا ہے. کسی کا نفس امارہ ہے، کسی کا نفس لوامہ ہے. اگر نفس مطمئنہ ہو جائے تو کیا ہی کمال. جس طرح میلے اور گندے کپڑے کو دھونے کے لیے پانی صابن نچوڑ کے اس کو اسپنر کیا جاتا ہے، ایسے ہی نفس کو پاک کرنے کے لیے وقت نکال کے اللہ والوں کی قدموں میں جانا پڑتا ہے. وہاں ان کی صحبت میں بیٹھ کے انسان پہ اثر آتا ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سمجھیے، پیارے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ اگر اونٹ کے ساتھ رہتا ہے اس کے اندر کینہ پیدا ہوتا ہے. ایک بندہ گھوڑے پالتا ہے اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے. ایک بندہ اگر بکری پالتا ہے اس میں عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے. میرے بزرگوں، اگر جانور کی صحبت میں رہنے سے جانور کی صفات آ سکتی ہیں، ایک اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ والوں کی صفات کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ تو انسان کے اندر وہ آج کیفیت نہیں ملی اور ایسی محفل سے ہم محروم ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضور دل بے قرار ہے، دل میں اطمینان نہیں ہے، میں سکون قلب چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ کوئی عمل بتلا دیجئے. آپ نے فرمایا اللہ اللہ کیا کرو، تمہارے دل کو اطمینان مل جائے گا. کافی دن کے بعد وہ بندہ حاضر خدمت ہوا، عرض کرنے لگا حضور میں نے تو بڑا اللہ اللہ کیا ہے، میرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا. میں نے بڑی اللہ اللہ کی ضربیں لگائی ہیں، مجھے تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوا. آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ والے ایسا جملہ نہیں کہتے، آپ نے فرمایا تو بہت بڑا گدھا ہے. جب ایک شریف بندے کو، باشرہ بندے کو بھری مجلس میں گدھا کہا جائے، آپ اندازہ لگائیے. جب گدھا کہا تو اس کی آنکھوں میں سرخی، اس کے کان سرخ ہو رہے ہیں اور اس کے اندر غصہ کا غبار آ رہا ہے. فرمایا خیر تو ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگا جی آپ عجیب بندے ہیں، آپ کیسے اللہ کے ولی ہیں؟ ایک اچھے اور سمجھدار بندے کو گدھا کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے بھائی میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، لفظ گدھا میں اثر ہے کہ تیری آنکھیں غصے میں بھر گئی، تیرے کان سرخ ہو گئے، تیرے منہ سے رال غصے سے ٹپک رہی ہے. گدھے میں اثر ہے اور لفظ اللہ میں اثر نہیں ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں. یہ فرمایا کہ کامیابی چاہیے تو آپ نے دل کا تسلیہ کرنا پڑے گا. یہ دو عمل کریں گے تو اللہ جل جلالہ کا انسان کو کامیابی سے سرفراز کیا جاتا ہے. میں نے دو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہیں. پہلے حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہمارے آج کے موضوع کے ساتھ متعلق ہے، ابن آدم مر جاتا ہے، اس کے سارے اعمال، نماز ختم، روزہ ختم، حج ختم، ان کا عمل ہو، اس کے سارے اعمال کٹ جاتے ہیں الا ثلاث، تین باتیں رہ جاتی ہیں. وہ قبر میں چلا جاتا ہے. یہ تین چیزوں کا ثواب قبر میں بھی ملتا رہتا ہے. سب سے پہلی چیز ولد صالح یدعى لہ، جو مرنے والا ایک نیک اولاد چھوڑ جاتا ہے. یہ نیک اولاد ہاتھ اٹھاتی ہے، باپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، باپ کی قبر جنت کا باغ بنتی ہے، باپ جنت کے لباس پہنتا ہے اور جنت کے بسترے اس کو عطا کیے جاتے ہیں. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں آج ہر باپ کو یہ فکر ضرور ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. یہ فکر نہیں ہے کہ اولاد کے مرنے کے بعد آخرت میں اس کا کیا ہوگا. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری قبر میں یہ ذخیرہ چلتا رہے، اپنی اولادوں کی تربیت کریں. اس لیے کہ پھل کو دیکھ کر درخت کا اندازہ ہوتا ہے، شاگرد کو دیکھ کے استاد کا اندازہ ہوتا ہے، مرید کو دیکھ کے پیر کے مقام کا پتہ چلتا ہے اور اولاد کو دیکھ کے ماں باپ کا پتہ چلتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں کہ بلے دا بلنا ہوئے تو تیرا ضرور ہونا ہے. آپ سمجھتے ہیں ایسا جانور کہ جس کے اندر نا کالا سفید ہو، برگا جسے کہتے ہیں. اگر بیل یا گھوڑا برگا ہو، اس کی اولاد اگر برگی نہ ہو تو پاؤں اور ماتھے ضرور سفید ہوتی ہیں. ماں باپ کی صفات اولاد میں ضرور آتی ہیں.
بڑے اللہ والوں نے اچھی باتیں کی ہیں، یہ جا کدو ہو جی بھی ہو جا بھی یہ جی ماں ہو جی تھی. جیسے تربیت کریں گے وہ اولاد پہ اثر ہوگا. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری قبر جنت کا باغ بنے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، اپنی اولاد کو نماز پہ لگائیں. اولاد جب اولاد اچھی اعمال کرتی ہے تو ماں باپ کو پوچھتے ہیں. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے واقعات حدیث میں بتلائے ہیں. تو پہلی چیز جو مرنے کے بعد کام آنے والی ہے وہ نیک اعمال اولاد کے. اولاد جو اپنی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے، ہم سارے ہیں، ہمارے ماں باپ بہت ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھا کریں، سورہ اخلاص پڑھا کریں، روزانہ 2 نفل ان کی نیت سے پڑھیں گے. ان 2 نفلوں کا ثواب میرے والد کو پہنچے، میرے دادا کو پہنچے. زندوں کو بھی ثواب ملتا ہے، مردوں کو بھی ملتا ہے. دوسری چیز فرمایا کہ صدقۃ جاریہ تھا. زندگی میں یا مرنے کے بعد کوئی بندہ صدقہ جاریہ کر دیتا ہے. صدقہ جاریہ کی بہت مثالیں، کہیں کولر لگا دیتے ہیں، پنکھا لگا دیتے ہیں، مسجد میں سب بچھا دیتے ہیں، کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جو صدقہ جاریہ ہو، مرنے کے بعد انسان کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. اور تیسری چیز علم چھوڑ گیا جس کو استفادہ کیا جاتا ہو، کسی کو پڑھا کے چلا گیا یا قرآن یا حدیث کے نسخے چھوڑ گیا تو انسان کے وہاں ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بندہ تھا، اس کی بیوی امید سے تھی اور اس نے اپنی بیوی سے وصیت کی اور اسے حکم دیا، دیکھو میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں مرنے کے قریب ہوں. یہ جو تیرے پیٹ میں امانت ہے، میرا بیٹا یا بیٹی، جب یہ پیدا ہو جائے تو اس کو میرا یہ حکم ہے کہ آپ نے قرآن پڑھانا ہے، آپ نے اس کو دین سکھانا ہے. بڑا گناہ گار بندہ تھا. اس کے کچھ وقت کے بعد اس کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا اس کو عطا کیا. بیٹا عطا کرنے کے بعد چھوٹا سا بچہ ہے، اللہ وہ اس کو سکھاتی ہے ماں. اکثر خواب میں دیکھتی ہے اس کا خامن آگ میں جل رہا ہے، تکلیف میں جکڑا ہوا ہے. پوچھتی ہے میرے چاند تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے گناہوں میں مجھے پکڑا ہوا ہے. اللہ نے کیا، بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، بچے نے بات کرنا شروع کی. ماں نے بچے کو مکتب میں بھیجا. بچے نے پہلے دن جا کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھا. اس رات خواب میں بیوی کیا دیکھتی ہے، اس کا سرتاج جو ہمیشہ جہنم میں چل رہا ہوتا تھا، خوبصورت بہترین ایک سٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے. سائڈوں پہ اس میں گاؤ تکیے لگائے ہوئے ہیں، سامنے اس کے پھولوں کے گلدستے رکھے ہوئے ہیں اور وہ خوشبو اور خوشی میں مہک رہا ہے، چہک رہا ہے. اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ ہمیشہ آپ گناہوں میں نظر آتے تھے، تکلیف میں نظر آتے تھے. اس نے کہا کہ میں نے جو آپ کو وصیت کی تھی، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میری وصیت پہ عمل کیا. اس بچے کو تو نے مکتب میں بھیجا. آج اس نے اپنی توتلی زبان سے یہ کہا کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں بندے ہے تو بڑا گناہگار، ہے تو جہنم کا مستحق، لیکن تیری وصیت کے مطابق تیرے معصوم بچے کی زبان سے جب یہ الفاظ آتے ہیں کہ اس رب کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ بیٹا تیرا قرآن پڑھے اور میں تمہیں عذاب دوں. اس ایک بسم اللہ پڑھنے سے بچے کے باپ کی مغفرت ہو جاتی ہے. کتنی آسان رحمت خدا بہانہ بھی جو ہے. آج اس طرف ہم بالکل توجہ ہی نہیں دیتے. ہم بچوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں، دلوائیں، اچھے اسکول میں بیٹھتے ہیں، بھیجیں، اچھی سوسائٹی کے اندر گھر لیتے ہیں، لیں، لیکن یہ ضرور سوچیں کہ ہمارا بچہ ایک اچھا انسان بنے، ایک اس کے اندر اچھی اعمال اور صفات ہوں. آخری بات کرتا ہوں، ایک اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے، ان کا معمول تھا کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کے قبرستان میں جا کے سورہ یاسین پڑھ کے تلاوت کر کے اصال ثواب کیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبح صبح جایا کریں قبرستان میں، سب کو اصال ثواب کریں، جیسی کرنی ویسی بھرنی. آج میں اور آپ کریں گے، کل ہمارے ساتھ ہوگا. وہ اکثر خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ قبرستان کے مردے کو چیزیں چن رہے ہیں. آپ ان سے پوچھتے ہیں کیا چنتے ہو؟ وہ مردے یہ کہتے ہیں گزرنے والے جو اصال ثواب کرتے ہیں، ہم اپنا اپنا حصہ لے کر جا رہے ہیں. دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں آرام سے ٹھاٹ باٹ سے. بابا جی آپ کو نہیں ثواب کی ضرورت؟ فرمایا نہیں. کیوں؟ فرمایا میں نے اپنی زندگی میں بیٹے کو آپ سے قرآن بنایا ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک پورا قرآن پڑھ کے بخش دیتا ہے، مجھے کسی کے ثواب کی ضرورت ہی نہیں. وہ 3 دفعہ خواب میں دیکھا، کتابوں میں لکھا ہے آپ نے خواب میں اس سے اطلاع لی اور جگہ کا پتہ کیا. اس جگہ گئے اور دیکھا ہاتھ کالور دل یارور، ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، زبان سے تلاوت ہو رہی ہے. کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ وہ بابا جی بھی چن رہے ہیں. بابا جی کیا ہوا؟ فرمایا میرا بیٹا فوت ہو گیا، آج مجھے بھی ثواب چننا پڑ رہا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ان کا بیٹا آگے کسی اور کو قرآن پڑھا دیتا، یہ تسلسل چلتا رہتا اور قیامت تک صدقہ جاریہ ہوتا. اس لیے کوشش کریں اگر ہم خود نہیں پڑھ سکے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکے پوتوں نواسوں کو پڑھائیں. نواسے پوتے بھی نہیں ہیں، جس مسجد میں بچے پڑھتے ہیں ان کے ساتھ جا کے محبت سے مسافہ کیا کریں.
ان کو جا کر شفقت کی تھپکی دیا کریں، انہیں حوصلہ افزائی کیا کریں، انشاءاللہ العزیز یہ عمل بھی میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا۔ پیارے آقا نے فرمایا قیامت کے دن ایک حافظ قرآن وہ ہوگا کہ جو اپنے خاندان کے 10 وہ لوگ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں لے کر جائے گا۔ ہم اکثر آدھی حدیث بیان بھی کرتے ہیں اور آدھی حدیث سنتے ہیں، یہ 10 بندے کون سے ہوں گے جنہیں جنت سے نکال کر لے کر جائے گا؟ علماء نے لکھا ہے یہ وہ ہوں گے جو اگرچہ اپنے اعمال بد کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے لیکن وہ اس بچے کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، یہ مدرسے میں جاتا تھا، اس کی شاباش دیتے تھے، اس کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا بچہ مدرسے میں جائے یار تو مسیطر بن گیا یار، اور تیری عمر داڑھی رکھنے دی یار ہونی تو صوفی بن گیا یار۔ آج ہمارے معاشرے میں ماں باپ تانے دیتے ہیں، خاندان والے تانے دیتے ہیں، یار یہ کتنے لوارث ہو گئے ہو، ایسے کوئی نہیں بچے نہیں مدرسے پا دیتا نہیں، اور پھر توقع رکھی کہ ہماری بخشش ہوگی، ان کو بخشش نہیں ملے گی۔ یہ وہ 10 بندے ہوں گے جو اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوں گے۔ اس لیے کوشش کیجئے جس طرح ہر چیز کا نصاب ہے اپنی اولاد کو اچھا انسان بنائیں۔ اگر مرنے کے بعد اپنی قبر کو جنت کا باغ دیکھنا چاہتے ہیں، آج ہمارے والدین نے ہمیں پڑھایا ہے، والد صاحب جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ میری ساری نیکیوں کا ثواب میرے ابو کے نام اعمال میں جا رہا ہے۔ اس لیے کوشش کریں، علماء سے محبت کریں، دین والوں سے محبت کریں، اللہ والوں سے محبت کریں، آپ اللہ والے بن جائیں گے، آپ نیک بن جائیں گے، نہیں تو آپ کی اولاد میں ضرور حفاظ اور علماء پیدا ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ جو میں نے کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی ارشاد صاحب کی اللہ مغفرت